السلام علیکم۔ بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے نماز میں کیا فرق ہوتا ہے یا فرق ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جانیں گے۔ عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، لیکن چند چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کو ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے اور عورتوں کو سینے پر۔ مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سر اور پشت برابر ہو جائے اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنی چاہیے اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ملا کر رکھنی چاہیے۔ مردوں کو رکوع کی حالت میں کہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنا چاہیے اور عورتوں کو پہلو سے ملا کر رکھنا چاہیے۔ مردوں کو سجدے میں پیٹھ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھنا چاہیے اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ سجدے میں کہنیاں زمین سے اٹھی ہو اور عورتوں کی زمین پر بچھی ہو۔ مردوں کو سجدے میں دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے رکھنا چاہیے اور عورتوں کو دونوں پاؤں باہر کی طرف نکالنے ہوں گے۔ مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے اور داہنے پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے اور عورتوں کو دونوں پاؤں داہنے طرف نکال کر بائیں پر بیٹھنا چاہیے۔ عورتوں کو کسی وقت بھی اونچی آواز میں قرات کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کو ہر وقت آہستہ آواز میں قرات کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا مرد اور عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ عورت کو اس قدر نماز پڑھنے کا اس لیے حکم ہے کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے زیادہ عزت دی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورتیں تو تنہائی میں نماز پڑھتی ہے، پھر کس سے پردہ؟ تو اللہ رب العزت نے عورتوں کو اس طرح عزت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ایک آیت نازل کیا کہ عورتوں پہ حجاب کتنا ضروری ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے روبرو ہوتا ہے، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے عورتیں ذرا ادب سے نماز پڑھتی ہیں، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔